3 مارچ 1924 عیسوی یہ وہ دن تھا جب خلافت عثمانیہ جو 6 صدیوں تک امت مسلمہ کی علامت رہی اپنے آخری سانسیں لے رہی تھی۔ استنبول کی فضائیں خاموش تھی، مگر اس خاموشی میں ایک دردناک چیخ دبی ہوئی تھی۔ ویسے خلافت عثمانیہ کا حقیقی خاتمہ اس وقت ہوا تھا جب پہلی جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی۔ ترکی ہارا ہوا، زخموں سے چور اور غیر ملکی طاقتوں کے قبضے میں بیٹھا ہوا ملک بن چکا تھا۔ خلافت عثمانیہ کا بیشتر حصہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، لیکن استنبول میں اب بھی ایک نام باقی تھا، اور وہ تھا خلیفہ کا نام۔ وہ نام جس سے دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کو روحانی نسبت تھی۔ 1922 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے سلطنت کو ختم کر دیا۔ سلطان محمد ششم وحید الدین کو ملک بدر کیا گیا، لیکن خلافت بحال رہی۔ خلیفہ بنے عبد المجید ثانی۔ وہ صرف مذہبی علامت تھے، حقیقی طاقت ان کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ 1923 میں جمہوریہ ترکی کا اعلان ہوا۔ مصطفیٰ کمال، جو بعد میں غازی اتا ترک کہلانے لگے، انہوں نے طے کر لیا کہ خلافت کا وجود ترکی کی جدید ریاست کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ان کی آنکھوں میں مغربی طرز حکومت اور نئی ترک قومیت کا خواب تھا، اور اس خواب میں خلافت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ 3 مارچ 1924 خلیفہ کی بالکل آخری دن، صبح کا وقت تھا۔ خلیفہ عبد المجید ثانی استنبول کے دولما باغچہ محل میں تھے۔ ایک سپاہی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک خط ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ خط میں چند سطریں لکھی تھی: خلافت کا ادارہ ختم کیا جاتا ہے، خلیفہ کو پوری طور پر وطن سے باہر بھیج دیا جائے۔ عبد المجید ثانی نے خاموشی سے خط پڑھا۔ چہرے پر کرب چھا گیا، مگر زبان پر کوئی حرف شکایت نہ آیا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا: میں سیاست کا آدمی نہیں، دین کا خادم ہوں۔ اگر میرے جانے سے خون بہنے سے بچ جائے تو میں راضی ہوں۔ ملک بدری کا منظر کچھ یوں تھا۔ رات کے اندھیرے میں ایک کار محل کے دروازے سے نکلی۔ خلیفہ، ان کی بیٹی، چند خادم اور چند کتابیں، یہی ان کی پوری دولت تھی۔ استنبول کے گلی کوچے خاموش تھے، لیکن کچھ آنکھیں کھڑکیوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہونٹ بے آواز دعا کر رہے تھے۔ پولیس کی حفاظت میں خلیفہ کو اسٹیشن لایا گیا۔ ٹرین انہیں ترکی کی سرحد تک لے گئی، جہاں سے وہ بعد میں سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہوئے۔ خلیفہ کی ملک بدری کے بعد ان کے خاندان کے تقریباً 200 افراد کو بھی جلا وطن کیا گیا، یعنی عثمانی خاندان کو اجتماعی طور پر ملک بدر کیا گیا۔ اور یوں وہ خلافت جو 1299 عیسوی سے شروع ہوئی تھی، 1924 عیسوی میں استنبول میں ختم ہوئی، تاریخ کا حصہ بن گئی۔ جب ٹرین روانہ ہوئی، استنبول کے آسمان پر اذان فجر کی آواز گونجی، گویا خلافت کو الوداع کہنے کے لیے۔ یوں ایک عہد ختم ہوا، ایک تاریخ دفن ہوئی، اور ایک عجیب دور کا آغاز ہوا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا: اب ترکی ایک جدید ریاست ہے اور جدید دنیا کا حصہ بنے گا۔ اس دن کے بعد امت مسلمہ کے دل سے خلافت کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔